نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ جمعے کو رمضان سے پہلے کون کون سے کام ہمیں کر لینا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا۔ رمضان چونکہ سیزن کا مہینہ ہے، جس طرح کاروبار میں کچھ مہینے سیزن کے آتے ہیں اور کاروباری حضرات ان مہینوں میں اپنی دیگر ساری مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے پوری توجہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے پہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، تو ہمیں اپنی دیگر ساری مصروفیات آگے پیچھے کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی فکر ہونی چاہیے۔ جو چیزیں گزشتہ جمعے کو ذکر کی گئی تھی ان میں معاملات کی صفائی، کہ بندوں سے اپنا معاملہ صاف کرنا، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کرنا، کوئی لین دین ہو اسے رمضان سے پہلے کلیئر کر لینا، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی سے لڑائی جھگڑا چل رہا ہو اس سے معافی تلافی کر لینا، اور رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، رمضان سے پہلے ہی کچھ روزے رکھنا تاکہ رمضان کی مشق ہو جائے، پریکٹس ہو جائے، ریہرسل ہو جائے، رمضان میں شیڈول اپنا بنا لیں تاکہ ہر چیز کی ٹائمنگ فکس ہو اور جو وقت عبادات کے لیے اور نیکیوں کے لیے متعین کیا جائے اس میں پھر کسی دوسری چیز کا انٹرفیئر نہ ہو۔ تراویح سکون کے ساتھ پڑھنا، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ کوشش کریں کہ 27 دن کی تراویح پڑھیں۔ تراویح پورے مہینے پڑھنی ہے، اگر 27 دن کی تراویح پڑھیں گے تو ایک دن میں 1.25 پارے کا ایوریج آئے گا، اور ویسے حفاظ اگر تلاوت کریں آرام سے تو ایک پارہ 20 منٹ میں ہوتا ہے، تو ہم 1.25 پارے کے آدھے گھنٹے مان لیں اور 20 رکعت تراویح کے آدھا گھنٹہ مان لیں، بیچ میں وقفہ نکال کے 35 منٹ مان لیں، تو کل یہ 1 گھنٹے اور 1.25 گھنٹے کے اندر اندر 1.25 پارہ سکون سے اگر آپ سنیں گے تو ہو جائے گا۔ اور پھر نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں اگر ہمارا 10-5 منٹ ایکسٹرا لگ بھی جائے عبادت میں تو یہ تو فائدہ ہی ہے، کیونکہ نقصان تو ہے نہیں۔ تو تراویح سکون سے پڑھنا، پورے مہینے پڑھنا۔ اس رمضان سے پہلے یہ نیت کر لینا کہ ہم کو قرآن سیکھنا ہے۔ قرآن سب لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو 70% سے زیادہ لوگوں کا قرآن غلط نکلے گا۔ قرآن بہت نازک چیز ہے، بڑے مسائل ہیں، ذرا سی اونچ نیچ، یعنی آپ کو میں مثال سے سمجھاؤں کہ معنی کیسے بدل جاتے ہیں۔ اللہ کی گفتگو میں ہم اپنی طرف سے اس کا مطلب، اس کا معنی بدل دیں تو کتنے گناہ کی چیز ہے، اور معنی کیسے بدلتے ہیں میں نے شاید اس سے پہلے بتلایا بھی تھا۔ جیسے کوئی آدمی جا رہا ہے، ہم اس سے کہیں رکو مت چلو، رکو مت چلو، اس کا کیا مطلب ہوا کہ چلنے سے روکا جا رہا ہے یا چلنے کو کہا جا رہا ہے۔ رکو مت چلو، اس کا مطلب ہوا کہ مت رکو، یہی مطلب ہوا نا۔ اب اگر کوئی خالی ترتیب بدل دے، جیسے آپ پہلے رک رہے تھے، رکو مت،
یہاں پہ آپ اسٹاپ لے رہے تھے، آپ یہ پہلے لے لیں، رکو مت چلو، ورڈ وہی ہے، رکو مت چلو، تینوں لفظ وہی ہیں، لیکن آپ ایک جگہ آپ رکے کہاں پر؟ رکو پہ، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں پہ روکا جا رہا ہے، چلنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کہیں رکو مت چلو، مطلب روکنے کو نہیں کہا جا رہا، چلنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو ہماری عام گفتگو میں جہاں پر ہمیں تھوڑا ٹھہرنا چاہیے وہاں نہ ٹھہریں تو معنی بدل جاتے ہیں، تو پھر تو یہ کائنات کے رب کا کلام ہے، کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کہاں سانس توڑنا ہے، کہاں نہیں توڑنا، اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب جیسے اللہ ہے، اللہ کے لام کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کسی حرف میں زیر آ رہا ہو، جیسے رسول ہے، رسول، رسول میں 4 لفظ ہیں، را، سین، واو، لام، رسول، اور اللہ ہے۔ اب اگر رسول کا جو آخری لفظ ہے لام، اس پہ اگر پیش آئے گا یا زبر آئے گا تو اللہ کو موٹا پڑا جائے گا، جیسے رسول اللہ، رسول اللہ۔ لیکن اگر اسلام پہ زیر آ جائے تو پھر یہ اللہ کو موٹا نہیں پڑا جائے گا، جیسے رسول اللہ۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو بہت ڈیٹیل میں سمجھایا جائے، تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ذرا سی اونچ نیچ سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اس رمضان میں قرآن سیکھنا، کہ ہم ایک زمانے سے قرآن پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح تلاوت سبھی حضرات کرتے ہیں، لیکن کم از کم ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس رمضان کم سے کم 3 قرآن مکمل کرنے، اور 30 دن میں 3 قرآن مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں 3 پارے، اور بہت آرام سے بھی اگر کوئی پڑھنے والا ہوگا تو 1.5 گھنٹے میں اس کے 3 پارے ہو جائیں گے، 1.5 سے پونے 2 گھنٹے میں۔ تو اتنا تو وقت ہم قرآن کو دے ہی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دیتے ہیں۔ قرآن کا کچھ ترجمہ پڑھنے کی نیت کر لیں کہ کچھ نہ کچھ ترجمہ، کم از کم جو قرآن آپ اس میں نماز میں پڑھتے ہیں جتنا، اتنا تو ترجمہ پڑھ ہی لیں، تاکہ نماز پڑھنے میں مزہ تو آئے کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح گھر والوں کو بٹھا کر ان کا مائنڈ سیٹ کیا جائے کہ تم کو رمضان کیسے گزارنا ہے، غریب رشتہ داروں کا سروے کریں، ان کے لیے رمضان کا انتظام کرنا، اور جتنے ضروری کام ہیں، خریداری ہے رمضان کی، عید وغیرہ کی، اس کو رمضان سے پہلے نپٹا لینا۔ خواتین اپنے گھروں کی ٹائمنگ بنائیں۔ تو ان چیزوں کو گزشتہ جمعے کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ اس میں کچھ چیزیں ہم اور ایڈ کریں گے کہ رمضان میں چونکہ آدمی دن بھر روزے سے رہتا ہے، بھوکا پیاسا ہے، تو غصہ بھی ذرا جلدی آ جاتا ہے، اور عصر کے بعد تو پوچھو مت، اگر کسی نے پریشان کیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ برداشت کا مہینہ ہے۔ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں جو حلال ہیں، جو پسندیدہ ہیں۔ آپ حلال کمائی سے حلال رزق کھا رہے ہیں۔ اچھا، زمزم پینے کا ثواب ہے کہ نہیں ہے روزے کی حالت میں؟ تو آپ روزے کی حالت میں ایسی چیز سے بھی بچ رہے ہیں جو ثواب ہے۔ تو جو چیز شریعت میں پہلے سے ناپسند کی گئی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو رمضان میں تو اور غصہ نہیں آنا چاہیے کہ نہیں ہم کنٹرول کریں گے، غصہ نہیں آئے گا۔ غصہ ہماری نیکیوں کو، عبادات کو کھا جائے گا۔ اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اپنا قابو کھو بیٹھتا ہے، چاہے چھوٹے لیول پہ ہو چاہے بڑے لیول پہ ہو۔ اور غصہ آتا کس کو ہے؟ غصہ زیادہ تر کمزور آدمی کو آتا ہے۔ جو آدمی بہت طاقتور ہوتا ہے، اندر سے مضبوط ہوتا ہے، اس کو جلدی غصہ نہیں آتا، وہ بڑے بڑے مسائل میں بھی مسکرا کے ٹال دیتا ہے، کیوں؟ وہ اندر سے بہت مضبوط ہے۔
اور جو اندر سے کمزور ہوتا ہے اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غصہ آتا ہے، اور پھر وہ بے قابو ہوتا ہے، غصے میں زبان سے کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے، پھر آدمی کو افسوس ہوتا ہے یار تم نے میرا روزہ خراب کر دیا۔ تو روزہ اس نے نہیں خراب کیا، ہمیں خود اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، لیکن کچھ کمیاں ہم سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اور وہ ہمارے روزے کو خراب کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے، گرمی ہے، سوچا مسجد میں ہی تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ اب 2 4 5 دوست جمع ہو گئے، گروپ بن گیا، باتیں ہونا شروع ہو گئیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، ان کی برائی ان کی غیبت ان کی چغل خوری۔ تو ایک تو روزے کی حالت میں یہ کام، پھر مسجد میں بیٹھ کر یہ کام، ویسے بھی روزے میں غیر ضروری باتیں کرنا یہ روزے کو خراب کر دیتا ہے، پھر اس میں ادھر ادھر کی باتیں، فلانے ایسا کرتے ہیں فلانے ایسا کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے ٹھٹھا لگانا، یہ چیزیں ہمارے روزے کو ضائع کر دیتی ہیں۔ بھائی روزہ آدمی رکھ رہا ہے، کیوں رکھ رہا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ تو یہ کوئی ہم اللہ میاں پر احسان تھوڑی کر رہے ہیں کہ اللہ میاں ہم نے روزہ رکھ لیا اب ہم جو چاہے کریں، ہم نے روزہ رکھ کر آپ پر بہت بڑا احسان کر دیا، اب ہمیں اتنی چھوٹ ہونی چاہیے۔ نہیں، ہم روزہ اپنے لیے رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہمارے روزہ رکھنے کا کیسے فائدہ ہمیں مل پائے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ کتنے سالوں سے ہم روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، کیا ہماری زندگی میں تقویٰ آ گیا؟ کیا ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر آ گیا؟ کیوں؟ روزے کے جو تقاضے ہیں ہم ان چیزوں سے، ہم سوچتے ہیں کھانے پینے سے بچ جائیں، بیگم کے پاس جانے سے بچ جائیں، بس روزہ ہو گیا۔ نہیں، روزہ تو ہر چیز سے، ہر غلط چیز سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کھا پی لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ تھوڑا غیبت چغلی کر لیں گے تو علماء تو یہ مسئلہ بتائیں گے ٹوٹے گا تو نہیں لیکن روزہ خراب ضرور ہو جائے گا۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رمضان میں خاص طور پر چونکہ لوگ مسجدوں میں زیادہ آتے ہیں اور زیادہ ٹائم مسجدوں میں اسپینڈ کرتے ہیں، اس لیے ہمارا اس طرف بہت زیادہ دھیان ہونا چاہیے کہ ہم مسجد کے آداب کا اور مسجد کا خیال رکھیں۔ مثلاً اگر آپ مسجد میں آ کر سو رہے ہیں تو اندرونی جو مسجد کا مین حصہ کہلاتا ہے اس میں نہ سوئیں، مسجد کا جو خارجی حصہ ہے، باہر کا حصہ ہے، اس میں لیٹیں۔ لیٹنے میں آپ کا لیٹنے کی حیت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ٹھیک نہ ہو، مسجد کے ادب کے خلاف ہو۔ مثلاً بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھر میں بیڈ روم میں انہیں پٹکا لیٹنے کی عادت ہوتی ہے، پیٹ کے بل، تو یہ طریقہ مسجد کے لیے تو درست نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی کی مجبوری ہے کہ وہ ویسے ہی لیٹ پاتا ہے تو پھر وہ مسجد میں نہ لیٹے۔ مسجد میں تو کچھ لوگ ایک ٹیڑھے میڑھے پیر بسور کے، یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اتنی آپ کو گنجائش اگر دی جا رہی ہے شریعت کی طرف سے کہ ٹھیک ہے لیٹ جائے مسجد میں، تھوڑا آرام کر لیں، تو پھر مسجد کے ادب کا خیال رکھنا۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ سر کے نیچے کچھ رکھنے کو نہیں ملا تو رحل اٹھا کے رکھ لی، یہ قرآن کی توہین ہے۔ رحل قرآن شریف رکھنے کے لیے ہے، ہمیں اپنا سر اپنا آرام کے لیے نہیں ہے۔ رحل کا بھی ادب ضروری ہے کیونکہ اس پر قرآن رکھا جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اسی طرح مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا کہ مسجد میں جو دری بچھی ہے، جو قالین بچھی ہے، وہ کوئی بندہ بیچارہ لگا ہوا ہے جو اس کی صبح شام صفائی کرتا ہے۔ ہم مسجد نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو ہمیں اگر صاف ستھری جگہ مل رہی ہے تو اس کے پیچھے کسی کی محنت ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا کہ ہم مسجد کو گندہ نہ کریں۔ مسجد میں اگر افطاری بھی کر رہے ہیں تو ایسے کریں کہ مسجد کا فرش اور مسجد کی قالین گندی نہ ہو، اور خدا نہ اگر کچھ گر بھی گیا تو پھر وہ خود اس کی صفائی کریں، قاعدے سے صاف کریں نماز سے پہلے تاکہ کسی کو زحمت نہ ہو۔ اسی طرح مسجد میں جو بجلی چل رہی ہے اس بجلی کا بھی بل آتا ہے۔ آپ کی مسجد تو ماشاءاللہ رمضان میں بہت
مسجد میں بڑی بہار رہتی ہے، بڑا لوگ بھرے رہتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، اس میں اس کا خیال رکھنا کہ غیر ضروری لائٹ پنکھوں کا استعمال نہ ہو۔ اگر ایک جگہ پنکھا چل رہا ہے، 2 آدمی بیٹھے ہیں، دوسری جگہ 2 آدمی بیٹھے ہیں، وہاں بھی پنکھا چل رہا ہے، تیسری جگہ بیٹھے ہیں، وہاں بھی پنکھا چل رہا ہے، تو اس سے یہ شرعاً بھی آپ کے لیے درست نہیں ہے، آپ کے یہ روزہ خراب کرنے کا سبب بنے گا کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور سارے مسلمانوں کی جگہ ہے، تو یہاں سب کا حق ہے۔ اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو مطلب آپ دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے بل زیادہ آئے گا تو پھر ذمہ داران کیا کہیں گے، لائٹ بچاؤ، کولر کم کرو، لائٹ کم کرو۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ایک جگہ پنکھا چل رہا ہے تو سب اسی جگہ بیٹھ جائیں، ایک کولر چل رہا ہے تو وہیں زیادہ لوگ ہو جائیں تو دوسرا چلا لیں، ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں۔ آپ آئے بیٹھے اپنے لیے، آپ نے پنکھا چلایا، اب جب اٹھ کر جا رہے ہیں تو پنکھا بند کر کے جائیں۔ اور کبھی کبھار تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر جو مسجد کے بیچارے صفائی کرنے والے، مسجد کا دھیان رکھنے والے ہیں، انہوں نے ٹوک دیا تو ان سے لڑنے پہ آمادہ ہو گئے کہ تمہاری یہ اوقات، تم ہمیں ٹوکو گے، تم مسجد کی صفائی کرتے ہو، تم ہمیں ٹوکو گے۔ پھر ایسے لوگوں کو تو مسجد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مسجد کا، مسجد کے امام کا، مسجد کے مؤذن کا، مسجد کے خادم کا احترام نہ کر سکیں۔ بات سمجھ رہے؟ مسجد کا احترام کیسے ہوگا؟ مسجد کے احترام میں جگہ کا بھی احترام ہے اور جو لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی احترام ہے۔ امام کا احترام کر لیا مطلب صرف اتنا کافی نہیں ہے مسجد کے احترام کے لیے، مؤذن کا احترام ہونا چاہیے، مسجد کا جو خدمت کر رہا ہے، جو صفائی ستھرائی کر رہا ہے مسجد کی، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے مسجد اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہے، اور ہمیں ان کا اس حوالے سے کوآپریٹ کرنا چاہیے، لائٹ پنکھا بجلی کے حوالے سے۔ اور میں تو اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، بات نکلی ہے تو آپ سے کہہ دوں، ہمارا تو یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسجد کی چیزوں میں تعاون کریں۔ ہم جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں وہاں ہمیں 5 وقت روشنی مل رہی ہے، ہوا مل رہی ہے، کولر مل رہا ہے، بعض مسجدوں میں اے سی مل رہا ہے، اچھی قالین مل رہی ہے، سردیوں میں آرام دہ۔ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ جس مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں ذرا اس کے بارے میں غور کریں کہ یہ سب آ کہاں سے رہا ہے، کون خرچہ کر رہا ہے، اتنی مہنگی قالین کس نے خرید کے ہمارے لیے بچھائی ہے، مسجد میں اے سی لگا ہے تو ہمارے لیے کس نے لگایا ہے، امام صاحب ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ ہر نمازی کی یہ فکر ہونی چاہیے اور اپنی طاقت کے بقدر وہ مسجد کا جتنا تعاون کر سکتا ہے اتنا تعاون کرنا چاہیے۔ الگ سے چاہے امام صاحب کی خدمت کر دیں یا جو لوگ مسجد میں ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بجلی کا بل ہے، لائٹ پنکھا ہے، ان کو کہہ دے کہ بھائی ہم ہر مہینے آپ کو اب اتنا تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مہینے میں ہم خالی 150 نمازیں تو فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، 4 جمعہ پڑھ رہے ہیں، پھر کبھی اور کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے تو آتے ہیں، تو اتنا تو حق ہمارا بنتا ہی ہے۔ اچھا مہینے میں اگر ہم 150 فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں تو 500 اور 1000 روپے بھی نہیں دے سکتے، آپ ایوریج جوڑ لیں کہ ایک نماز کا کتنا آیا۔ یہ فکر کی بات ہے کہ ہمارے اندر اتنی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نماز جو ہماری سب سے بڑی عبادت ہے اور فرض نماز ہمیں جہاں پڑھایا جا رہا ہے مسجد ہے، تو وہاں ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس کے لیے کچھ کریں۔ تو اس رمضان خاص طور پر اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح مسجد آ رہے ہیں، مسجد کا باتھ روم، ٹوائلٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی صفائی کا بھی خیال رکھنا۔ ویسے تو اسلام میں صفائی کو آدھا ایمان کہا ہی گیا ہے، یہ بات خالی مسجد کی نہیں ہے، یہ گھر کی بھی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگر ہم باتھ روم یوز کر کے نکلے ہیں تو وہ صاف رہے گا، یعنی ہمارے بعد جو آدمی جا رہا ہے اسے باتھ روم ٹوائلٹ گندا نہیں ملے گا، چاہے ہم جب گئے تھے ٹھیک ہے گندا تھا، لیکن اب ہم نکل رہے ہیں تو پھر وہ صاف ہو جائے گا۔ یہ ہر انسان کی سوچ ہونی چاہیے، اور خاص طور پر مسجد میں
جہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صفائی کے تعلق سے سب جگہ کی بات کی جا رہی ہے، ساری مسجدوں کی بات کی جا رہی ہے، لیکن خاص طور پر ہم اپنی مسجد کا ذکر کریں تو ہمارے یہاں مسجد کے جو استنجا خانے ہیں جو نمازیوں کے لیے بنائے جاتے ہیں اسے ماشاءاللہ سب استعمال کرتے ہیں، پوری مارکیٹ استعمال کر رہی ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا، یہ میں آپ کو اس لیے بتلاتا ہوں تاکہ آپ بھی کوشش کریں کہ یہ چیز رکے۔ بہت سے غیر مسلم آتے ہیں صبح کے وقت یہاں پر، اور بعض دفعہ عورتیں تک آئی ہیں، پھر ان کو سختی سے تاکید کیا گیا کہ آپ یہاں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں مدرسہ چل رہا ہے جہاں صبح و شام قرآن اور حدیث پڑھایا جا رہا ہے۔ یہاں اگر استنجا خانے وغیرہ بنائے گئے ہیں تو وہ نمازیوں کے لیے بنائے گئے ہیں کہ جو حضرات نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو پانچوں وقت صاف ستھرے استنجا خانے ملیں۔ اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ نمازی حضرات استنجا خانے صاف رکھتے ہیں۔ استنجا خانے کون گندے کرتا ہے؟ وہ جو صبح شام لوگ آ رہے ہیں، جو نماز پڑھنے نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہم تو اس کوشش میں ہیں کہ ایسا کچھ نظام بن جائے کہ یہاں غیر نمازی کا واش روم میں داخلہ بند ہو جائے، اور اس کے لیے بھلے چاہے باہر کوئی جگہ لے کر ان کے لیے 2-3 استنجا خانے بنا دیے جائیں کہ تمہیں جانا ہے تو وہاں جاؤ، مسجد کے اندر وہ لوگ آئیں گے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے لیے دونوں گیٹوں پہ واش مین رکھنا پڑے گا۔ واش مین رکھیں تو اس کی سیلری، اس کے رہنے کی جگہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اسے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ خیال رکھیں کہ مسجد کا استنجا خانہ وغیرہ استعمال کریں تو اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ دیکھیں، تراویح آپ کے ہاں جو پڑھا رہا ہے، چاہے مسجد میں چاہے دوسری جگہ پر، تو فتویٰ تو یہ ہے کہ تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن جو شخص، جو حافظ آپ کو تراویح پڑھا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، وہ اس وقت میں کچھ اور کام بھی کر سکتا تھا، اپنے لیے کچھ کر سکتا تھا۔ تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو جس نے تراویح پڑھایا اس کا بہتر سے بہتر اکرام کریں، اور اکرام ایسا ہونا چاہیے جس زمانے میں جو اکرام سمجھا جاتا ہو۔ آج کے زمانے میں ایک ای رکشہ چلانے والا بھی مہینے میں 20 سے 25 ہزار روپے کماتا ہے کہ نہیں کماتا؟ اس دور میں اگر ہم اپنے امام کو، جس نے پورے مہینے ہم کو تراویح پڑھائی ہو، اس کو ہم 5,000 اور 10,000 روپے دیں تو یہ توہین ہے امام کی، قرآن پڑھانے والے کی توہین ہے۔ جا کر کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں قرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ بہت ساری جگہوں پر آپ جا کر دیکھیں، ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار میں آیا، قرآن کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک صاحب کا بچہ حافظ ہوا تو انہوں نے، جن حافظ جی نے بچے کو حفظ کرایا تھا، انہیں خوشی میں 11 لاکھ روپے دیے۔ تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ 11 لاکھ روپے دیجئے، لیکن کم سے کم ایک تراویح امام کا جو مقام ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں دین کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے، قرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ طے کر لیجئے، تراویح کی اجرت نہیں ہی ہے، تراویح کی اجرت کو تو منع کیا گیا ہے، لیکن یہ آپ ہدیہ دے رہے کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں پورے مہینے، اور اتنی اہم عبادت میں آپ نے ہماری مدد کی، ہمیں تراویح پڑھایا، تو ہماری طرف سے آپ کا ہدیہ۔ اور یہ صرف مسجد کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے جو تراویح پڑھ رہا ہے، کہ آپ جب تراویح مکمل ہو اپنے امام سے ملاقات کریں تو کچھ نہ کچھ ایک معقول ہدیہ آپ ان کو دیں اپنی طرف سے، اور یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا ذرا سوچئے کہ ایک رکشہ کمانے والا بھی 20-25 ہزار روپے کما رہا ہے، اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنے کو دین کے لیے وقف کیا ہے، جو آپ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، جو آپ کو دین سکھا رہے ہیں، جو 10-12 اور 15 ہزار روپے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر یہ لوگ یہ لائن چھوڑ دیں اور اس لائن میں چلے جائیں کہ ہم سے زیادہ تو ایک رکشے والا کما رہا ہے تو ہم دوسرا کوئی کام کر لیں گے، تو آپ کو مسجد میں امام کیسے ملیں گے؟ آپ کو قرآن پڑھانے والے کیسے ملیں گے؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا اتنا خیال رکھیں کہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائیں، پھر ان کا سارا فوکس، ساری توجہ آپ کو پڑھانے لکھانے پر ہو،
آپ کو دین سکھانے پر ہو، آپ کو نماز پڑھانے پر ہو۔ اور میں نے اس سے پہلے کہا بھی تھا، نماز اتنی اہم عبادت ہے، مصلی پہ امام کھڑا ہوگا اور اگر اس کے دماغ میں یہ چلے گا کہ ابھی گھر کا اتنا قرضہ باقی ہے، اتنا خرچہ باقی ہے، ابھی اتنا دوا علاج میں جانا ہے، تو اس کے نماز میں کیا دل لگے گا؟ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم آپ انسان ہیں، اس طرح وہ بھی انسان ہے۔ تو اس رمضان سے پہلے ہر شخص، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ بہت امیر ہیں وہی دیں، ہر آدمی، آپ مہینے میں 10,000 روپے کما رہے ہیں، آپ 50 روپے دیجئے اپنے امام صاحب کو، 100 روپے دیجئے، اللہ تعالیٰ کے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ آپ سچے جذبے کے ساتھ دیں گے تو وہ 1,00,000 روپے پہ آپ کو یہ 50 روپے بھاری پڑے گا۔ لیکن یہ احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہمارے مسجد کے امام ہیں، ہماری مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، تو ہمیں ان کی فکر کرنا ہے، ہمیں ان کی خدمت کرنا ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح تراویح میں خاص طور پہ آپ جس کے پیچھے مسجد میں پڑھیں، کارخانوں پہ پڑھیں، اپنے گھر میں تراویح پڑھوائیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور میں کھل کر عرض کر رہا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میری بات سے کسی کو ناگوار گزرے نہ گزرے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں 10,000 15,000 کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم 10-15,000 دے کر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اپنے امام صاحب کے اوپر۔ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ آپ اپنے لیے کیا پسند کریں گے؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، ہم اپنے لیے کیا پسند کریں گے؟ عام جو ایک مڈل کلاس کا آدمی، اس کے گھر کا مہینے کا خرچہ 30,000 ہے، 35,000 روپے ہے، تو یہ بیچارے جو دیندار ہیں، دین پڑھا رہے ہیں ہمیں، یہ کیسے 15,000 میں اپنا گھر چلاتے ہوں گے؟ یہ سوچ ہماری کب پیدا ہوگی؟ یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو رمضان میں ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اچھا، جو سفراء حضرات آتے ہیں مدرسوں کے چندہ لینے کے لیے، 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ خیال رکھنا ہے کہ بغیر مقامی عالم کے تصدیق کے کسی کو چندہ نہیں دینا ہے۔ آج کے دور میں جس طرح ہر پروفیشن میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس طرح اکثریت تو ایسے لوگوں کی جو اچھے لوگ ہیں بیچارے، جو دینی ادارے چلا رہے ہیں، آپ کے دروازے پر آ رہے ہیں تعاون کے لیے، لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے بھی شامل ہو گئے ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، غلط رسیدیں کاٹ رہے ہیں، بچے نہیں ہیں پھر بھی آ کر زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں کہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے۔ یہ ذمہ داری کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ آپ نے شہر کے 8-10 علماء کے اوپر ڈال دیا کہ اب آپ لوگ تحقیق کر کے بتائیے، ٹھیک ہے، ہم لوگ اس لائن کے ہیں تو ہم تحقیق کر کے لکھ کر دے دیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن اصل ذمہ داری زکوٰۃ دینے والے کی ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ ہمیں زکوٰۃ کسے دینی ہے۔ دوسرے، جو جینوئن لوگ ہیں، جو صحیح ہیں، ان کی عزت کا پورا خیال رکھنا ہے۔ آپ ہوں گے بہت بڑے ٹینڈری والے، لیکن یہ اللہ کے مہمان ہیں، آپ ان کو روزے میں لائن میں نہیں لگا سکتے، آپ ان کو دھوپ میں نہیں کھڑا کر سکتے۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ خود اپنی زکوٰۃ لے کر گھر سے نکلتے اور ان کے در پہ پہنچاتے۔ یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ ہم نے ہمارا معاشرہ عجیب یہاں رواج قائم ہو گیا ہے، زکوٰۃ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی زکوٰۃ پہنچانی ہے۔ وہ بیچارے لینے کے لیے آ رہے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے، ان سے بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، گویا کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ ٹرینڈیوں میں جو گیٹ مین بیٹھے رہتا ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے۔ آپ ایک پیمانہ بنا لیجئے کہ جس کے پاس مثال کے طور پر مولانا سعید صاحب کی تصدیق ہوگی تم اسے گیٹ پہ مت رکنا، جس کے پاس مولانا عبداللہ صاحب کی تصدیق ہوگی تم اسے گیٹ پہ مت رکنا۔ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ وہ بیچارے دور دراز سے روزہ رکھ کر دھوپ میں آ رہے ہیں، آپ نے ان کو گیٹ پہ کھڑا کر دیا اور بیچارے رومال سر میں ڈالے کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کو تمہارے ایسے روزہ پسند نہیں آئے گا کہ تم روزہ رکھ رہے ہو، بہت اچھا ہے، اے سی روم میں بیٹھے ہو، اور اللہ کے مہمانوں کو باہر دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہے۔ اور میں تو اس سے آگے بڑھ کر بات کہتا ہوں، اگر کسی کے پاس تصدیق نہیں بھی ہے، آپ کو اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے کہ یہ صحیح یا غلط ہے، تو آپ بھلے اس کو چندہ نہ دیں، لیکن اس کی عزت تو کر سکتے ہیں، اس کا خیال تو کر سکتے ہیں، اس کے آرام کا تو خیال کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر ہمارے ٹینڈری والے کو
اپنی فیکٹری میں یا کسی جگہ رمضان کے مہینے میں کوئی ایسی جگہ بنانی چاہیے جہاں کم از کم کولر وولر لگا ہو کہ جو سفرا حضرات آئے تو وہاں آ کر بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں۔ پھر آگے ایک گیٹ ہو کہ ہاں بھائی تصدیق ہوگی تو اب اس کے اندر آپ کی انٹری ہوگی، ورنہ آپ یہاں بیٹھیے، تھوڑی دیر سستائیے اور جائیے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، کم سے کم عزت کریں ان کی، وہ مدرسے کے نمائندے ہیں جہاں دین پڑھایا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس رمضان اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا، رمضان میں ہمارے ہاں ایک طبقہ پیدا ہوتا ہے، اچانک سے جاگتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو تم 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، 8 رکعت تراویح پڑھو۔ اور وہ قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر بات کرتے ہیں کہ حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ حدیث سے 8 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے۔ جس کو آ کر پوچھنا ہو، سمجھنا ہو، ہمارے پاس آ جائے۔ بہت کلیئر بات، 8 رکعت تراویح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تراویح 20 رکعت ہی ثابت ہے۔ اب ذرا جلدی جلدی ایک آدھ ہم آپ کو دلائل دے دیں۔ حدیث کی ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں روایت ہے عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ آگے اس کا پورا حوالہ ہے، اگر کسی کو چاہیے لے لے۔ اور اس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ تلقی بالقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس روایت کو ہر دور میں قبول کیا گیا ہے کہ نہیں، یہ بہت صحیح روایت ہے۔ اس کو کہتے، جیسے میں نے شب برات میں بتلایا تھا کہ جس پر لوگوں کا عمل ہو صحابہ کے زمانے سے، تو اس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ کئی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ ایک غیر مقلد عالم ہے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ بعض ضعف ایسے ہیں جو امت کی تلقی بالقبول سے ختم ہو گئے، یعنی کہتے ہیں نا حدیث ضعیف ہے تو تلقی بالقبول سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تلقی بالقبول کا مطلب کہ ہر دور میں اس روایت کو ایکسیپٹنس ملی ہو۔ عن جابر بن عبد اللہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعتا واوتر بثلاثۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک رات باہر آئے اور آپ نے لوگوں کو 20 رکعت پڑھائی، 4 رکعت فرض پڑھائی اور 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائی۔ اس روایت میں 4 رکعت فرض کا ذکر ہے، 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے اور 3 رکعت وتر کا ذکر ہے۔ عن یزید بن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا، کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، یعنی 23 رکعت پڑھتے تھے جس میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ موطا امام مالک میں یہ روایت آئی ہے اور بخاری اور مسلم کی شرط میں یہ روایت صحیح ہے، اس کی اسناد۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع الصحابہ علی ان التراویح 20 رکعتا، کہ تراویح کے 20 رکعت ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے سارے صحابہ نے اسے قبول کیا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور صحابہ کا اجماع یہ خود بہت بڑی دلیل ہے کہ سارے صحابہ کسی ایک بات پر جمع ہو جائیں۔ اچھا، یہ جو ہمارے وقت بس مکمل ہو رہا ہے، میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ ہمارے غیر مقلد بھائی 8 رکعت تراویح کی جو روایت پیش کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صاحبہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ رمضان میں حضور کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ کیا فرمایا؟ رمضان اور غیر رمضان میں۔ تو تراویح غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے کیا؟ تراویح تو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے تہجد کی نماز۔ اور بس آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں، اس میں حضرت عائشہ سے جو روایت ہمارے غیر مقلد بھائی پیش کرتے ہیں اس میں 3 وتر کا تذکرہ ہے، 3 رکعت وتر کا، اور ہمارے غیر مقلد بھائی 1 رکعت وتر مانتے ہیں۔
تو اگر یہ روایت آپ کی دلیل ہے تو پھر آپ پوری مانیں، وطر کو بھی 3 مانیں، ورنہ پھر یہ روایت آپ کے کام کی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے بہت سرسری ذکر کر دیا، لیکن میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ پھر بیان کروں گا انشاءاللہ کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے، ہر دور میں 20 رکعت رہی ہے، اور اب تک حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی ہے۔ تو اگر کوئی رمضان میں آپ سے آ کر کہے کہ 8 رکعت تراویح ہے تو آپ اس کو ہمارے پاس لے کر آئیں، سنتیں پڑھ لی۔